علم و ادب پن سے میری بات ہو گئی، پرنور صبح جیسی ہر ایک رات ہو انجم خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر محبوب شخصیت سے ملاقات ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الغدیر چینل پر آج ہم پھر ایک محبوب شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری محبوب شخصیت گمنام نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب قدر پاروی صاحب ہیں، جنہوں نے اصناف سخن میں مختلف مرحلے طے کیے، اور شاید کوئی صنف سخن ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہمارے قدر پاروی صاحب نے تباہ آزمائی نہ فرمائی ہو۔ آپ غازی پور کے پارا گاؤں سے یا قصبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمیشہ سے ایک مردم خیز خطہ رہا ہے، اور شیعان حیدر کرار کی وہاں اچھی خاصی تعداد ہے، دیگر قومیں بھی ہیں۔ وہاں کے علماء مشہور ترین ہیں۔ ابرار حسین پاروی صاحب کا نام آج سے قدیم سامعین بہت زیادہ جانتے ہیں، اور ان کی مجالس بہت پسند کی جاتی تھیں، اور بڑے عظیم ذاکروں میں ہندوستان کے ان کا شمار ہوتا تھا۔ آج ہمارے سامنے قدر پاروی صاحب ہیں، جو ایک ایسے شاعر ہیں کہ جب میں خود شعور سنبھال رہا تھا تو قدر پاروی صاحب کو ہم نے محافل کی کامیابی کی ضمانت بنتے ہوئے دیکھا۔ شہر لکھنؤ میں جشن قائم اور جشن مولائے متقیان جو یتیم خانے میں ہوا کرتا ہے، ان محافل میں کثرت سے سنا، اور جب قدر صاحب اسٹیج پر تشریف لے آتے تھے تو مجمع ایک بے چینی کی کیفیت کے ساتھ ان کا منتظر رہتا تھا۔ آج ہم کچھ گفتگو ان سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین مستفید ہوں۔ جناب قدر صاحب، بات چیت شروع کرنے میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سادات ہیں تو مدینہ اور پھر عراق اور ایران ہوتے ہوئے ہندوستان آنے کا کوئی منظرنامہ؟ ہم لوگ اصل میں ترمیز سے ہمارا رابطہ ہے، اور وہاں سے ملک السادات غازی سے سیدھا رابطہ ہوا۔ ان کی نسل سے حسین اصغر صاحب ہوئے، اور اس سلسلے سے ہم لوگ جو ہے وہ حسنی اور حسینی سادات ہیں، اور میرا وطن پارا ہے اور وہیں سے میرا تعلق ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ تعلیم اور تربیت دو لفظیں ہیں، تو تعلیم تو آدمی بتا دیتا ہے کہ گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن ہے، یا کہیں سے فارغ ہے۔ تربیت کا مرحلہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، تو آپ اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تربیت کے سلسلے سے ایسا تھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ جونپور سپاہ کی تھیں، جی، اور وہ سوسخانی بہت عمدہ کر دی تھیں، اور وہ
محفلوں میں، زنانی محفلوں میں قصائد اور نوحہ پڑھنا تھا، تو انہوں نے ہم لوگوں کی تربیت کی، اور خصوصیت سے انہوں نے محفلوں میں جو جونپور سے ان کے پاس چھوٹے موٹے قصائد تھے، قطعات تھے، وہ لے کے ہم کو بچپنے میں یاد کراتی تھیں، اور ہم باہر کی جو مردانی محفلیں ہوتی تھیں اس میں ہم شروعات میں پڑھتے تھے، اور انہی کی تربیت سے ہم نے قصیدے، جب میرے والد صاحب نہیں پڑھتے تھے، والدہ کی ہی تربیت سے ہم نے قصیدہ خوانی کی دنیا میں قدم رکھا، اور بچپنے سے ہی مجھے یہ شغف رہا۔ پھر وہاں سے میں تعلیم کے سلسلے سے میں الہ آباد شہر میں آیا، جی، اور الہ آباد شہر میں آنے کے بعد میں نے CAV کالج میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں کی فضا اس وقت جو ہے شعر و شاعری کی کافی مربوط تھی، اور اچھے شعراء کرام وہاں پر تھے۔ وہاں میں نے علامہ سمر ہلوری صاحب کی شاگردی اختیار کی، اور اس وقت جو ہے چھوٹے چھوٹے مشاعرے ہوا کرتے تھے، نشستیں ہوا کرتی تھیں، جس میں جو ہے وہ تقریباً ہم کو یاد ہے کہ ہم نے جب ان کی شاگردی اختیار کی اور علامہ سمر ہلوری صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، شعر لکھ کے دے کے پڑھوانا ایک الگ چیز ہے، کہ تم کو شوق ہے تو میں لکھ کے دوں تو تم جا کے پڑھو، یہ ہے، مگر ایسے زندگی بھر شاعر نہیں بن پاؤ گے، لہٰذا تمہارے پاس جو بھی تم سوچ رہے ہو کہ کیا ہم کہیں، اس کو بھلے ہی مصرے میں نہ ڈھال سکو، لیکن اس کو شعر کی حیثیت سے لکھ کے لے کے آؤ، میں اس کو شعر میں ڈھال دوں گا اور تم اس کو پڑھو۔ تو ان کی ترغیب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ میں درست کر سکتا تھا وہ لے کے جاتا تھا، اور وہ اس کو درست کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے پھر میں نے باقاعدہ شاعری کرنی شروع کر دی، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے، علامہ سمر ہلوری صاحب کو، کہ انہوں نے مطلب بہت زودگو شاعر تھے وہ، اور شعر کہنے میں، تو انہوں نے ہم لوگوں کو جو ہمارے اس وقت وہاں شاعروں میں جو ہم استاد کے شاگردوں میں خصوصاً سرمز الہ آبادی، عابد الہ آبادی، مستر مرزا پوری، یہ جو شعراء کی ایک فہرست تھی، تو وہاں 2 اسکول تھے، ایک زوار عباس صاحب کراروی کا اسکول تھا، اور ایک علامہ سمر ہلوری صاحب کا۔ تو اب اس میں پھر شعر و سخن کا یہ سلسلہ جاری ہوا، اور چونکہ ہمارے استاد جو ہیں وہ حسن و عشق کی شاعری بہت زبردست کرتے تھے تو بہت طیب و طاہر، یعنی انتہائی مطلب وہ بہت متقی پرہیزگار، اور انتہا یہ تھی کہ اب میں ان کا ایک واقعہ بتاؤں کہ اس زمانے میں اگر وہ رکشے سے کہیں بیٹھ کے آ رہے ہیں، اور وہ رکشے والا کا ہاتھ پسینے سے بھیگا ہوا ہے، اور 10 روپے کا نوٹ اس زمانے میں 78-77 میں بہت قیمتی تھا، تو وہ 10 روپے نوٹ پھر اگر اس پاس دے دیا تو پھر اس سے پیسہ واپس نہیں لیتے تھے، اس کے ہاتھ مگر پسینہ لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، اور گھر میں آئے اور پھر کپڑا باہر اتارا اور پھر غسل کیا تو کمرے میں گئے، تو یہ طہارت تھی، لیکن حسن و عشق کی شاعری بہت زبردست تھی ان کی۔ تو اور سارے شاگردوں کا ایک ہی رخ مطلب شاعری کا تھا، تو میں نے اب وہاں یہ تھا کہ ٹھپا تو استاد کا لگا ہی تھا، یہ تھا کہ بھائی زیادہ تر جو شعراء تھے وہ گروپ چلتا تھا، میں نے وہاں سے حالات حاضرہ پر شعر کہنا شروع کیا، تاکہ میں کچھ اس سے الگ ہو سکوں، ان کی شاگرد تو انہی کا تھا، ان کو دکھاتا تھا، حالانکہ استاد اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے حالات حاضرہ پر شعر کہنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں سے قصیدہ خوانی میں، محفلوں میں، پھر میں نے جب وہ رخ اختیار کیا تو پھر شعر میں بھی ہمارے پھر نیا پن کچھ آنے لگا، تو اس سلسلے سے پھر اب اس کے بعد میں وہاں سے تقریباً 80 میں پھر واپس گھر آ گیا۔ اب استاد ہمارے چونکہ یہاں الہ آباد تھے، اسی درمیان جو ہے پھر ہمارے بہندوئی تھے نسیم واسطی جونپوری صاحب، پھر وہاں سے آنے کے بعد پھر میں ان سے منسلک ہو گیا، نسیم واسطی صاحب سے، اور پھر میں نے ان کو کلام دکھانا ان کو شروع کیا، اور آخر دم تک جب تک وہ زندہ رہے وہ کلام میں ان کو دکھاتا، حالانکہ وہ بات کہتے رہے کہ اب ضرورت نہیں ہے، مگر بہرحال کسی نہ کسی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کو میں کلام دکھاتا رہا، اور بحمداللہ یہ تھا کہ میں نے اسٹیج کی شاعری تو کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن الگ ہٹ کے ہمیشہ ہم نے کوشش کی اس زمانے میں کہ ہماری شاعری میں کچھ نیا پن ہو،
اور نئی ردیف ہو، نئے رخ سے شعر کہا جائے، یہ کہا، اور عوام کے پسندیدگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے میں نے شعر و شاعری کی، اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو اپنے استاد سمر ہلوری کے دو ایک شعر یاد ہوں تو ہمارے ناظرین کو، نہ یاد ہوں تو کوئی بات نہیں، استاد کے میں غزل کے ان کے دو شعر آپ غزل ہی کے سنا دیے، چونکہ وہ اسی طریقے، چونکہ اب کتنے طیب و طاہر تھے، اور شعر سنیے کہتے ہیں کہ دل وہ نادان کے چاندی سا بدن مانگے ہے، واہ، دل وہ نادان کے چاندی سا بدن مانگے ہے، آنکھ ہیرے کی تو مونگے کا دہن مانگے ہے، واہ، آج پھر میری تمناؤں کا خاموش جلوس ملکہ حسن سے ارما کا کفن مانگے ہے۔ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ تو یہ ہے ان کی شاعری، اس طریقے کی شاعری ہمارے استاد کی چلیے، تھی۔ وہ ہمارا اگلا سوال جو تھا وہ اس کا جواب اسی میں آ گیا، کیونکہ ہم اساتذہ کے حوالے سے اور آپ کے شعری سفر کے حوالے سے سوال کرنے والے تھے کہ آپ نے کب سے شعر کہنا شروع کیا، تو آپ نے بتا دیا کہ جب آپ الہ آباد تشریف لائے تبھی سے جی 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 باقاعدہ شاعری کا آغاز ہوا، اور جناب نسیم واسطی صاحب اور علامہ سمر ہلوری صاحب یہ دو اساتذہ ہیں۔ جی تو اب ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، جب آپ نے شاعری شروع کی، اور ظاہر ہے کہ ذوق شعر و سخن ودیت ہوتا ہے، جی وہ کسب کرنے کی شاید چیز نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ملکہ شاعری کسبی نہیں ہے، نہیں، ادھر سے ودیت ہے۔ جی بالکل، اگر آپ میں طبع نازک ہے اور موضوع طبیعت ہے جی تو آپ شعر کہہ سکتے ہیں، بھلے نہ کہیں۔ جی جی تو جب آپ نے شاعری کا سفر شروع کیا تو کچھ شعراء کو پڑھنا شروع کیا ہوگا، جی وہ شعراء ماضی کے یا آپ کے دور کے کون ہیں کہ جن سے آپ متاثر ہوئے، جن کو پڑھ کے آپ کو اچھا لگا؟ ہمارے دور میں جو شاعر تھے خصوصیت سے، اب پرانا جن کو آپ نے پڑھا ہو، دیکھا نہ ہو، اچھا جن کو آپ نے نہیں دیکھا، ہاں، ان کا کلام آپ کے سامنے آیا۔ میں خصوصی سے میر تقی میر سے بہت متاثر رہا، واہ، پھر اس کے بعد میں جوش سے زیادہ متاثر رہا، ان کی جو شاعری تھی، اور میں نے چونکہ میں نے یہ جو ایک کارنامہ کیا بغیر الف کا، تو اس کتاب کو میں نے میر تقی میر کے نام ہی متمثل۔ ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے جناب قدر پاروی صاحب نے یہ ایک کتاب مجموعہ ہے غزلوں کا، فکر بے ستون۔ یہ جو فکر بے ستون غزلوں کا مجموعہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جتنی غزلیں ہیں اس میں کسی بھی غزل میں الف نہیں استعمال ہوا۔ 110 غزلیں، 110 غزلیں ہیں مولا علی کے نام سے، تو یہ ایک ادبی شاہکار ہے۔ تو اسی کی بات ہمارے قدر پاروی صاحب فرما رہے تھے کہ بے الف کی جو غزل کا مجموعہ ہے، جی ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کن شعراء نے آپ کو، جیسے آپ نے کہا جوش، میر تقی میر، جی، تو یہ خصوصیت ہے، اور پھر میر انیس صاحب کا کیا کہنا ہے، تو ان کے تو مراثی پڑھ کے اس سے خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو مضامین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو خدا سے جو اللہ آپ کو دیتا ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن جو ایک آپ کینوس تلاش کرتے ہیں کہ میر انیس کے مراثی میں انہی کے میر انیس کے مراثی سے ہی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ مرثیے کہہ رہے ہیں، چاہے بھلے ہی وہ جو شاعر ان کے بعد گزرے ہوں، مگر بغیر ان کی جھلک کے مرثیہ مکمل لاکھ کہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی جھلک اس میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جوش نے الگ ہٹ کے ان سے کچھ کہیں، جوش کے جو مرثیے مسدد جو کچھ بھی آئے آواز، وہ ذرا سی الگ ہے، ان کا انداز بھی الگ ہے، اور پھر ہاں جی ان کا الگ ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے، آپ آنے والے جو نسل میں شعراء ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ جوش کو پڑھ لیں، صبح 9 پڑھیں، یا ان کے اور بھی آواز حق ہے، اگر جوش نے اپنے میرے خیال میں مراثی کے رخ کو الگ تو رکھا،
لیکن خود انہوں نے میر انیس کے لیے مجھے مصرع یاد ہے ان کا کہ تو میری اردو زباں کا بولتا قرآن ہاں جی بالکل. تو انہوں نے خود میر انیس کو ہاں بالکل. نہیں دیکھیے اعتراف کرنا, آج کے شاعر ہیں ان کو یہ اعتراف نہیں کرتے, سب سے بڑی بات یہ ہے. غالب جیسا شاعر جو ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو لوگ جب غالب کے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں کہ غالب نے ایک شعر کہا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, سنتا ہوں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہ اتنا بڑا اعتراف ہے کہ لوگوں کے سامنے آیا. اور بدل کے شاعری جو ہے آپ اگر ان کو باقاعدہ پڑھ لیں اور آپ میں ذرا بھی صلاحیت ہے تو آپ شعر کہنا آپ شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ جب آپ مولا کی مدح کرنے کے لیے بیٹھیں اور ذہن میں آپ کے یہ بات ہے تو مضامین خود بخود ادھر سے آ جاتے ہیں. بے شک بہت سے الفاظ ہیں جو آپ نہیں جانتے کہ اس کے کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے, وہ الفاظ چلے آتے ہیں جو آپ نے زندگی میں نہ پڑھا ہو. تو یہ قصیدے کی خصوصیت ہے, مدح مولا کی خصوصیت ہے. قصیدے کی کیا ہے تو شاعروں کی تو مذمت ہے قرآن کے اندر, لیکن یہ پہلو جب آتا ہے یہاں پر تو وہ مدد بھی کرتے ہیں ایسے شاعروں کی کہ جو مدح خوانی میں آ گئے اور شعر کہنا شروع کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا خواہش ہوتی ہے ان کو شعر کہنے کی, تو ادھر سے امداد ہوتی ہے. تو آپ قدر صاحب شاعروں کی اس فہرست میں نہیں ہیں جن کی مذمت ہے. نہیں, وہ آپ اس فہرست میں ہیں جس میں قرآن بھی ناصر کہہ رہا ہے اور اہل بیت اطہار بھی ناصر کہہ رہے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اور شعر و شاعری زمانہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. باقاعدہ شعراء کرام جو ہے وہ محفلوں میں پیسہ طے کر رہے ہیں, باقاعدہ مانگ رہے ہیں. تو دیکھیے دو ہی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں, یا تو آپ وہاں لے لیجئے ان سے یا یہاں لے لیجئے. تو اب یہاں شاعر آپ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, آپ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے مثال بھی. لیکن ہم لوگوں نے جب بھی محفلیں پڑھیں کبھی کوئی خط نہیں پوری ہندوستان میں یا جہاں سے آئے دکھا سکتا ہو کہ ہم لوگوں نے کبھی یہ لکھا ہو کہ مجھے اتنا چاہیے, مجھے اتنا چاہیے اور یہ چاہیے. آ گئے, جو جیب میں ڈال دیا وہ رکھ لیا, وہ لے کے چلے گئے, چاہے وہ کم ہو چاہے بیشی ہو. آپ کو ایک واقعہ اہم بتاؤں کہ میں صاحب یہاں سے ایک بار بہت زمانہ تھا, ہم لوگ آئے وہاں سے بلگرام, ہم لوگ محفل میں گئے. مولانا کلبیابی صاحب قبلہ وہ زندہ تھے, یہاں سے ناوک لکھنوی تھے, شارف تھے, سالک تھے, وجد صاحب تھے اور میں تھا. ہم لوگ وہاں سے آئے اور صبح کو پتہ چلا کہ صاحب و کنوینر صاحب آ ہی نہیں, کہیں چلے گئے, وہ ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے. اور اب سب پریشان, اس زمانے میں لوگ پیسے سے تو کلبیابی صاحب لے کے لکھنؤ ہم لوگ سب اپنے پیسے سے آئے جی پنجاب میں سے. جی تو اس طریقے کا ہوتا ہے. دیکھیے شاعری اب آپ نے ایک شعر کہا ہے تو وہ ان کا جواز یہ ہے کہ مولا نے نوازا تو ہم کو لینے میں کیا لے سکتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے مروان کا بھی واقعہ موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مروان نے امام کی شان میں قصیدہ کہا ہے تو کیا اس کو بھی جنت ملے گی, وہ بھی جنت میں جائے گا. تو امام نے بھیجا, کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ بیچے گا. خرید لیا. تو اس سے 1200 یا 1000 درہم میں اس نے کہا ہاں کیوں نہیں بیچیں گے, تو خرید لائے. کہا کہ تو اب ایسے کئی شعراء کے تذکرے تاریخ میں جن سے اماموں نے کلام خریدا, ہاں خود 8ویں امام نے بھی خریدا ہے, اور کئی تذکرے ہیں. بہرحال یہ تو ہے. تو یہ ہے کہ میں لوگوں سے, آج کے شعراء سے میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ مدح امام کیجئے, بے شک کیجئے. اور دو ہی چیزیں ہیں, یا تو آپ یہاں لے لیجئے یا وہاں لے لیجئے. تو اس میں فائدہ ڈبل یہ ہے کہ یہاں بھی ملے گا, اور اگر آپ خاموشی سے اس کو لے کے چلے گئے تو وہاں بھی ملے گا. اور اگر آپ نے قیمت اس کی باقاعدہ یہاں طے کر لی تو وہ اس کلام کی قیمت ہو گئی, یہاں قیمت ہو گئی تو آپ لے چکے ہیں. آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, اب ڈیمانڈ وہاں نہیں کر سکتے. جی یہ بہرحال یہ آپ کا شعری سفر اور قدیم شاعروں میں آپ نے فرمایا کہ میر تقی میر نے بہت متاثر کیا, جوش نے. اس کے علاوہ میر انیس اور مرزا دبیر تو جی لوگ تو ہیں. جی اب آپ اپنے معاصر میں جو آپ کے ہمعصر ہوں ان شعراء میں کسی سے متاثر ہیں یا
نہیں، بہت سے شاعر اب ہم لوگوں کے وقت میں، جیسے اس وقت ہم لوگ اسٹیج پر تھے، جو شعراء ہمارے ساتھ تھے، اب اس میں جناب زاہد جلال پوری صاحب تھے، بہت اچھا شعر کہتے تھے. جعفر مرحوم ہمارے جعفر جلال پوری صاحب تھے، وہ مطلب وہ بہت اچھے شعر کہتے تھے. سناتے تھے زبردست قصیدہ. جرار اکبر آبادی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے شعر تھے. ظفر اعظمی ابھی اس وقت موجودہ میں ہیں. تو یہ ہے. پھر ابھی نئے ابھرتے میں جیسے ڈاکٹر نایاب بلیاوی ہیں، ڈاکٹر مائل چندولوی صاحب ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اچھے شعر کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے. یعنی آپ کو امید ہے کہ یہ سفر ان کا جی بالکل سفر ایسے ہی چلتا رہے گا. اور ہاں، دوسری چیز یہ کہ جو اس طریقے سے حشرات الارض بیچ میں آ رہے ہیں، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں. ان کے پائیداری نہیں ہے. پائیداری نہیں. جی ہاں، یہ دھیرے دھیرے آئے، ایک بار کی آفت مچایا، اسٹیج پر ادھر ادھر گھومے اور پھر وہ ختم ہو گئے. تو یہ تو اپنی صلاحیت سے جو برقرار رہتا ہے وہ جب تک زندہ ہے تب تک اس کو لوگ پوچھتے ہیں، اس کو لوگ. تحریری سفر آپ کا نثری بھی ہے جی اور منظوم بھی ہے. جی جی. ایک تو ہمارے سامنے یہ کتاب ہے آپ کی فکر بے ستون. اس کے علاوہ یہ کتاب ہے شعاع نور، جس میں آپ نے مختلف شعراء کے کلام کو ترتیب دیا. جی، ایک سماعتوں کا سکون ہے، غزلوں کا مجموعہ. غزلوں کا مجموعہ، سماعتوں کا سکون ہے. اچھا، منقبت کا بھی کوئی مجموعہ؟ منقبت کا مجموعہ آنے والا ہے. جی آنے والا جی، ہے، مرتب ہو رہا ہے. مرتب ہو رہا ہے. جی، منقبت کا مجموعہ بھی مرتب ہو رہا ہے. جی. تو کچھ آپ کا مطبوعہ ہے معاملہ اور کچھ غیر مطبوعہ ہے. جی. یہ جو کچھ آپ نے شعر کہے، ظاہر ہے کہ شعر کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ شاعر کے لیے شعر اولاد کی طرح ہے. جی جی. تو اب اولاد میں تفریق بڑی مشکل ہے کہ اس کو زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کو. جی جی جی. اس کے باوجود میرا یہ سوال ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے کلام کہے ہیں، اس میں خود آپ کو کوئی کلام اگر پسند ہو، خود آپ کو جو آپ نے کہا ہے، تو وہ بتائیں، اور ہو سکے تو اس کو آپ سنائیں بھی ہمارے ناظرین کو. اچھا، کچھ شعر سنا دیتے ہیں، اس کے سماعت کریں، پیش کرتا ہوں. اس کی ردیف ہے کیسے الگ کریں. کیسے الگ کریں. ہاں. واہ. تو اس میں ہمارا چیلنج ہے کہ آپ الگ نہیں کر سکتے. جو ناظرین سن رہے ہیں، جو آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اگر الگ کر دیں گے تو پھر شاعری مطلب پھر میرا دعویٰ بیکار ہے. تو میں اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں، کیسے الگ کریں. سماعت کریں. کرنوں کو آفتاب سے کیسے الگ کریں. کرنوں کو آفتاب سے کیسے الگ کریں. کرنوں کو آفتاب سے کیسے الگ کریں. خوشبو کو ہم گلاب سے الگ کریں. کیسے الگ کریں. خوشبو کو ہم گلاب سے کیسے. اب شعر سنیے، خاص طور سے صدف بھائی، آپ سے بہت پرانی ملاقات ہے. یہ شعر دیکھیے، اس کا لطف لیجیے آپ بھی. حیدرآباد صاحب. مٹی گندی ہوئی ہے نجف کے خمیر سے. مٹی گندی ہوئی ہے نجف کے خمیر سے. شیعوں کو بو تراب سے کیسے الگ کرے. بہت عمدہ ہے. واہ 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 واہ. مٹی گندی ہوئی ہے نجف کے خمیر سے. نجف کے خمیر سے. شیعوں کو بو تراب سے کیسے الگ کریں. شعر سنیں. کہتا ہے جو اذان میں بلا فصل ہے علی. کہتا ہے جو اذان میں بلا فصل ہے علی. اس شخص کو ثواب سے کیسے الگ کرے. اس شخص کو ثواب سے کیسے الگ کریں.
اب دیکھیے ثواب ہے، اب اس کا متبادل لفظ آتا ہے، اس کا متضاد لفظ آتا ہے، سماعت کریں۔ انکار مرتضیٰ پہ خدا غیظ میں ہے جب، انکار مرتضیٰ پہ خدا غیظ میں ہے جب، حارث کو پھر عذاب سے کیسے الگ کرے۔ بہت عمدہ ہے، واہ، بہت دلیل کے ساتھ پختگی کے ساتھ۔ حارث کو پھر عذاب سے کیسے الگ کرے، حارث کو پھر عذاب سے کیسے، شعر سنیں، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ حکم خدا سے پردے غیبت میں ہے امام، حکم خدا سے پردے حکم خدا سے پردے غیبت میں ہے امام، مولا کو اس حجاب سے کیسے، واہ واہ واہ، مولا کو اس حجاب سے اس حجاب سے کیسے الگ کرے۔ شعر سنیں۔ پیتے ہی جس کو جھوم کے سولی پر چڑھ گئے، پیتے ہی جس کو جھوم کے سولی پر چڑھ گئے، میسم کو اس شراب سے کیسے، بہت عمدہ ہے، میسم کو اس شراب سے کیسے اس شراب سے کیسے الگ کرے، اللہ کا کرم جو زلیخا پہ ہو گیا، اللہ کا کرم جو ہو گیا، زلیخا پہ ہو گیا، پھر اس کو ہم شباب سے کیسے، واہ واہ، پھر اس کو ہم شباب سے کیسے۔ اور ایک بڑا انتہائی عقیدے کا دل کو چھو لینے والا شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریے گا۔ پیتے ہی جس کو جھوم کے سولی پر چڑھ گئے، میسم کو اس شراب سے کر، شعر سنی جو میں یاد آ گیا کہ نام حسین سنتے ہی بے چین ہو گیا، نام حسین سنتے ہی بے چین ہو گیا، اس دل کو اضطراب سے کیسے الگ، واہ واہ واہ، نام حسین سنتے ہی بے چین ہو گیا، بے چین ہو گیا، دل کو اضطراب سے اس دل کو اضطراب سے کیسے۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ اشعار آپ نے سنائے، اور جو ردیف آپ نے چنی اس کو ہر جگہ اس طرح نبھایا کہ جیسا آپ کا دعویٰ تھا کہ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، جی اس دعوے کی دلیل آپ کے ہر شعر میں تھی۔ جی، اب ہم اپنے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے آپ سے آخر میں صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ قومی اعتبار سے نوجوانوں کو، بچوں کو آپ اپنی طویل زندگی کے تجربات کی روشنی میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ پیغام کیا ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ علم، تعلیم، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم کو اپنے سر کو اٹھانا ہے تو ہم کو انتہائی سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا ہے، اور ہم کو وہ منزل اچیو کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ جاب میں جائیں اور IAS اور PCS بنیں۔ جب ہم اس منزل پر فائز ہو جائیں گے، ججز بنیں گے، تو ہماری اہمیت، اور چونکہ ہم شیعت ہمیشہ سے، چاہے وہ انگریزی زمانہ ہو چاہے کوئی زمانہ ہو، شیعہ ہی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس طریقے کے عہدے پر فائز رہتے تھے۔ بیچ میں زمانہ جو آیا ہے جس میں بہت خراب زمانہ بیچ کا گزرا ہے، کہ جس میں ایک تو زمینداری کا بحران آ گیا، نوکری نہیں رہی، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہا، بچوں کو لوگ پڑھا نہیں پائے، لیکن وہ دور ختم ہو گیا۔ اب لوگ تعلیم دے رہے ہیں، بس اب یہ ہے کہ ماں باپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو بچے اس کو پورا اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور اب
اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاس کتابوں کا پیسہ نہیں ہے. اگر آپ پاس کتابوں تو باپ آپ کا انتظام کر رہا ہے. آپ صرف پڑھنے کی طرف اپنی پوری توجہ پڑھنے کی طرف لگائیں. بلا وجہ وقت ادھر ادھر گھمانے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھیے. اور پڑھنے کے بعد جب آپ ایک عہدے پر فائز ہو جائیں گے تو آپ 10 لڑکوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں تو وہ 10 لڑکے کل آپ کے پیچھے گھومیں گے. بے شک. تو آپ ایسی تعلیم حاصل کیجئے کہ آپ کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں, آپ کسی کے پیچھے نہ چلیے. واہ. یہی سب سے بڑا پیغام ہے آنے والی نسل کے لیے, بچوں کے لیے. ہمارے قدر پاروی صاحب نے نئی نسل کو پیغام دیا کہ علم سے تعلق قائم رکھیں اور تعلیم میں تساہلی ہرگز نہ برتیں. ترقی کے فی الوقت یہی زینے ہیں. اب ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں, پھر اگلی کسی نشست میں کسی اور محبوب شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. اجازت دیے صدف جونپوری اور حیدر رضا سے میری